میری پڑوسن شگفتہ حاملہ تھی۔ اسے کئی بار حمل ٹھہرا مگر اس کا بچہ ضیاء ہو جاتا۔ اس بار میں اس کے گھر جا کر سارے کام کاج کر دیتی تھی تاکہ شگفتہ ریسٹ کرے، کیونکہ ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ جیسے ڈلیوری کا دن آیا میں بہت خوش تھی۔ شگفتہ ایک صحت مند بچے کو جنم دینے لگی تھی۔ ہوش تو تب اڑے جب شگفتہ کے شوہر نے ڈاکٹر کو بہت پیسے دیے اور کہا ہمیشہ کی طرح یہ بچہ بھی۔ آج شگفتہ کی ڈلیوری کا دن تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے کام کاج ختم کر کے اس کے گھر کا رخ کیا۔ میں شگفتہ کے گھر پہنچی تو وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ درد ذاہ کی وجہ سے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے چادر چارپائی پر رکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ چہرے پر درد اور تکلیف کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شگفتہ نے بمشکل میری طرف دیکھا اور مدھم آواز میں کہا آج بہت درد ہو رہا ہے، دعا کرو سب خیر ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اللہ بہتر کرے گا، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کی ساس کمرے میں داخل ہوئی اور بیزاری سے بولی ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ میں شگفتہ کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی۔ وہ بار بار پیٹ تھام کر کراہتی اور میں اس کے چہرے پر بڑھتی اذیت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر لمحہ ایک قیامت جیسا لگ رہا تھا۔ میں اسے ایسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے میں بہت دیر ہو رہی تھی اور شگفتہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے شوہر کو کال کی، لیکن وہ بولا میں کام پر ہوں، تم مورمبی سنبھال لو۔ مگر اس کی ساس بولی بھائی میری تو ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اب ہسپتال بھی ساتھ آؤں۔ میں نے تو ایک ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹر ریحانہ کو پیسے دے دیے تھے، وہ جو مناسب سمجھے کرے۔ اس کے لہجے میں بے حسی تھی، جیسے سب کچھ معمول کا ہو، مگر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو میرے فہم سے باہر تھا۔ خیر میں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی۔ شگفتہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد شگفتہ کے شوہر کو کال کی اور غصے میں بولی اگر تم دونوں کا واقعی شگفتہ سے کوئی تعلق ہے تو آ جاؤ۔ شاید وہ الفاظ شگفتہ کے شوہر کے دل پر اثر کر گئے اور میں نے دیکھا فاروق اور اس کی ماں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ شاید وہ آتے ہوئے ماں کو بھی ساتھ لایا ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ کم اور بیزاری زیادہ تھی۔ مجھے ان کی موجودگی پر حیرت ضرور ہوئی، مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ شگفتہ کو سنبھالنا میری پہلی ترجیح تھی۔ فاروق صاحب یعنی اس کے شوہر نے مجھے ایک سرسری سا سلام کیا اور فوراً ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ مجھے ان کے چہرے پر وہ گھبراہٹ نظر نہیں آئی جو عام طور پر ایک ہونے والے باپ کے چہرے پر ہوتی ہے۔ کبھی وہ نرس سے بات کرتا اور کبھی وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے ایک طرف ہو جاتا۔ میں شگفتہ کے پاس رہی، اسے تسلی دیتی رہی، مگر میری نظریں بار بار فاروق پر جاتی جو ہر بار ڈاکٹر سے الگ جا کر کچھ سرگوشیاں کرتا۔ مجھے اس کی حرکات مشکوک لگنے لگی اور اس کی ساس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر مجھے الگ سی بے چینی ہو رہی تھی۔ مگر میں نے اگلے ہی لمحے خود کو سوچ سے آزاد کر دیا اور شگفتہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ شگفتہ کی تکلیف آہستہ آہستہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے چہرے پر بڑھتی اذیت اور بے بسی میرے دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ نرسوں نے کہا ڈاکٹر کچھ دیر میں آئیں گے۔ شگفتہ کی درد ذاہ کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں ابھی اسے دلاسا دے ہی رہی تھی کہ جب وہ لمحہ آیا اور ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ سو میں نے دل میں کہا میں وضو کر کے آتی ہوں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دعا کرتی ہوں۔ میں نے شگفتہ کو کہا تم صرف کلمہ پڑھتی رہنا۔ میں وہاں سے باہر نکلی ہی تھی، میں ابھی وضو خانے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی
बाजी 1 मिनट रुकें। मैंने मुड़कर देखा तो वो फारूक था, शगुफ्ता का शौहर। मैं चौंकी। ये वही फारूक था जिसने उस हमल को कभी तस्लीम ही ना किया। हर बार बच्चे के ज़ाया होने पर बेहिसी दिखाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब अचानक ख्याल आ गया शगुफ्ता का। मुझे हैरत हुई। उसने कहा, शगुफ्ता के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें, घर से कुछ लाएं, वो बहुत कमज़ोर हो रही है। उसने सपाट लहजे में कहा। मैंने एक लम्हे को उसे घूरा और फिर इस बात में सर हिला दिया और सोचने लगी। अब शायद आखिरकार पशेमानी ने उसके दिल में जगह बना ली हो। मैं जल्दी से बाहर निकली, रक्षा लिया और रास्ते में ही अपना पर्स ना होने का ख्याल मेरे दिल में आया। दिल डूब गया। पर्स तो वार्ड में शगुफ्ता के बेड के पास ही रह गया था ना। पैसे, न शनाख्ती कार्ड, न मोबाइल। अब क्या करती? वापस पलटना वक्त का ज़िया था और शगुफ्ता की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मगर खाली हाथ कैसे कुछ हो सकता था। मैंने रक्शे वाले को कहा। उसने फौरन रक्शे को दोबारा अस्पताल की तरफ मोड़ लिया। मैं जैसे ही वापस आई, अभी दरवाजे की दहलीज भी पार न की थी कि अंदर से आती हुई धीमी सी सरगोशी ने मेरे कदम रोक दिए। वो किसी से बात कर रहा था, शायद नर्स से। मैंने दरवाजे के पीछे छुप कर सुनने की कोशिश की तो वो अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। पसीने की बूंदें माथे पर जमा होने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि शगुफ्ता का शौहर फारूक कह रहा था कि हर बात की तरह अब भी मेरे पड़ोस में रहने वाली शगुफ्ता एक निहायत नरम दिल और साबिर औरत थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी, शायद इसलिए कि दुखों ने हमें करीब कर दिया था। शगुफ्ता को कई बार हमल ठहरा, लेकिन हर बार बच्चा ज़ाया हो जाता। उसका चेहरा हर बार और दर्द हो जाता, जिस्म कमज़ोर और नातवां सा हो जाता, लेकिन उसने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। इस बार जब उसे एक बार फिर खुशखबरी मिली तो मैंने इरादा कर लिया कि उसे कोई काम नहीं करने दूंगी। रोज़ उसके घर जाकर सफाई करती, खाना बनाती, यहाँ तक के कपड़े भी धो देती थी। मैं चाहती थी कि शगुफ्ता आराम करे, सेहतमंद रहे। हमारा मोहल्ला छोटा सा था, मगर रिश्तों की गर्मी से भरा हुआ था और इस मोहल्ले की सबसे खामोश, सबसे धीमे लहजे में बोलने वाली लड़की शगुफ्ता थी। जब वो ब्याह कर हमारे घर के सामने वाले कच्चे से पक्के बनने वाले मकान में आई, तब उसके चेहरे पर खुशी का हल्का सा अक्स था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, सादगी थी और वो अजीब सी मुस्कुराहट थी जो अंदर के दुख को छुपाने का हुनर जानती थी। हम दोनों की दोस्ती यूं बढ़ी जैसे सहन में उगने वाले बेल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को थाम कर छांव देने लगते हैं। शगुफ्ता मेरे दिल के करीब होती चली गई। वो मेरे दुख सुनती और अपने होठों पर रख लेती और मैं उसके गम को उसके चेहरे से पढ़कर समझ जाती। मैं चुप हो जाती पर दिल तड़पता। मेरे जैसी दोस्त कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन शगुफ्ता मेरे सहन में चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कभी कभी दिल चाहता है कि घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, पर माँ बनने की हसरत है ना, वो रोके रखती है। उसकी आंखों में उम्मीद थी और आंखों के किनारों पर थकी हुई नमी में उसके कंधे पर हाथ रखा। रब मेहरबान है, सब ठीक करेगा। चौथे साल जब वो फिर उम्मीद से हुई तो मैंने कसम खाई कि अब उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसके शौहर ने भी इस बार कुछ ज्यादा ही नरमी बरती। अस्पताल के चक्कर, चेकअप और दवा सब होने लगा। मुझे खुशी थी, शायद इस बार फारूक संजीदा है। शगुफ्ता का चेहरा निखरने लगा। वो कढ़ाई करने लगी थी। बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों पर नाम कढ़ाई करती, कभी कभार गुलाबी, कभी कभार नीला। पूछने पर कहती,
رنگ تو رب کے ہاتھ میں ہے، پر تیاری تو دونوں کی ہونی چاہیے نا۔ محلے کی عورتیں بھی کچھ نرم ہو گئیں، ہر کوئی مشورہ دیتا، دعائیں کرتا، صدقے کی باتیں کرتا۔ میں نے اس کے لیے چھوٹا سا جھولا بھی بنوایا، صحن کے کونے میں چھپایا اور اسے نہ بتایا، بس دل میں سوچا جب بچہ آئے گا تو خود دے دوں گی۔ ڈلیوری میں ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ میں نے سب رشتہ داروں کو بتایا کہ شگفتہ کا خیال رکھیں، پر میں نے نوٹ کیا کہ فاروق کچھ دنوں سے بہت بدل گیا۔ وہ شگفتہ سے زیادہ نرم ہونے لگا، روز پھل لا کر دیتا، اس کے پاؤں دباتا، اس کی ہر بات مان لیتا۔ شگفتہ خوش اور مطمئن تھی، مگر میری اور شگفتہ کی دوستی عام دوستیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ دل سے جڑی ہوئی ایک ایسی بہن جیسی تھی، جو خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں روتے اور خوشی میں بے ساختہ ہنستے تھے۔ شگفتہ کے گھر میں اگر کوئی الجھن ہوتی تو وہ میرے پاس آ جاتی، اور میرے دل کا کوئی راز ہو تو وہ بغیر کہے سمجھ جاتی۔ ساس کی سختی کے باوجود اس نے مجھ سے رابطہ کم نہیں کیا، بلکہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ دور جا کر میرے اور بھی قریب آ گئی ہو۔ جب اسے بار بار حمل ضائع ہونے کا دکھ سہنا پڑا تو میں نے بھی اسے تنہا کبھی نہیں چھوڑا۔ گھر کے کام، دعاؤں کے وقت اس کی نیند اور آرام سب کا خیال رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہتی، تم نہ ہوتی تو میں کب کی ہار مان چکی ہوتی۔ ہماری دوستی ایسی تھی جو لفظوں سے نہیں، احساسات سے لکھی گئی تھی۔ اور اب جب شگفتہ ماں بننے کے قریب تھی، میرا دل صاف ایک دعا مانگتا تھا کہ وہ سلامت رہے۔ اس بار خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی جائے، مگر کچھ سازشیں چپ چاپ پلتی ہیں، اور دل کی سچی سچائی بھی بعض اوقات آزمائش سے پہلے پوری نہیں ہوتی۔ شادی کے پہلے سال شگفتہ امید سے ہو گئی، پورا محلہ خوش ہوا۔ فاروق اس کا شوہر، جو زیادہ بات نہ کرتا تھا، کچھ دنوں کے لیے نرم پڑ گیا۔ شگفتہ کے چہرے پر عجیب سی روشنی آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، گود بھرائی کی رسم میں اپنی ساری چوڑیاں اسے دے دی تھی۔ مگر 7ویں مہینے اچانک شگفتہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جب اسپتال سے واپس آئی تو گود خالی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف چھت کو تکتی رہتی اور چپ چاپ اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑتی رہتی۔ پہلی بار سمجھا ماں بننے کی حسرت کتنی گہری ہوتی ہے۔ دوسرا حمل اس کے چہرے پر پھر کچھ امید لے کر آیا۔ میں نے اس بار پہلے سے زیادہ خیال رکھا، خود شگفتہ کے گھر جا کر صفائی کرتی، سالن بناتی، کپڑے دھوتی۔ وہ کہتی، تم کیوں اتنا کرتی ہو؟ میں بس مسکرا دیتی، کیونکہ تو میری اپنی لگتی ہے۔ مگر وہی ہوا، چوتھے مہینے طبیعت بگڑی، بچہ پھر ضائع ہو گیا۔ یہ معمول سا بن گیا تھا۔ 3 سالوں میں 5 بار وہ امید سے ہوئی، اور 5ویں بار گود خالی رہ گئی۔ محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، کبھی بد دعا، کبھی قسمت، تو کبھی بد نصیبی کا نام دے کر شگفتہ کو خاموش کروا دیتی۔ میں دیکھتی تھی کہ فاروق بھائی کا رویہ دن بہ دن بدل رہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا شوہر نہیں رہا تھا۔ وہ شگفتہ سے ڈھنگ سے بات کرتا، نہ اس کی دوا دارو میں دلچسپی لیتا۔ کبھی شگفتہ کے ماتھے پر نیلا نشان دیکھتی تو کبھی بازو پر خراش۔ میں پوچھتی، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتی، کچھ نہیں، دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ شگفتہ کے گھر والوں کا رویہ ہمیشہ سے ہی سخت تھا، خاص طور پر اس کی ساس اور اس کا شوہر۔ شادی کے چند ماہ تو جیسے تیسے گزر گئے، مگر جیسے ہی اس کے حمل ضائع ہونے لگے، الزام تراشیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساس کہتی، یہ عورت تو بانجھ ہے، ہمارے خاندان کا چراغ کیسے جلے گا؟ شوہر کا لہجہ روز بروز سرد اور تندیا ہوتا گیا۔ پہلے جو محبت سے بات کرتا تھا، اب ایک لفظ بھی عزت سے نہ بولتا۔ شگفتہ اپنی صفائیاں دیتی، روتی، التجا کرتی، مگر کوئی نہ سنتا۔ طبعی لحاظ سے مسئلہ شگفتہ کا نہیں تھا،
مگر پھر بھی ہر بار اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ دوائیں وقت پر نہ ملتی، نہ ہی آرام کرنے دیا جاتا۔ گھر کا سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ ایک دن اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میری ساس چاہتی ہے میں مر جاؤں تاکہ ان کا بیٹا نئی شادی کر لے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شگفتہ کو اس ظلم کے گھپ اندھیروں سے نکالوں گی۔ مگر کچھ ظلم اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ ان کی آواز صرف روح سنتی ہے، اور شگفتہ کی روح ہر دن ٹوٹ رہی تھی۔ شگفتہ مجھے روزانہ یہی بات کہتی، مجھے بچوں کی شدت سے چاہت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دن میرے بازوؤں میں میرا بچہ ہو، میں اسے سینے سے لگاؤں، اس کی سانسوں کی خوشبو محسوس کروں، اس کی آنکھوں میں خوابوں کی نمی ہوتی، وہ مسکراتی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہری اداسی چھپی ہوتی۔ کاش میرے نصیب میں بھی وہ خوشی ہوتی جو باقی عورتوں کے نصیب میں ہوتی ہے، ایک ماں کہلانے کی خوشی، ایک زندگی کو جنم دینے کا احساس۔ میں اکثر اس کے ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتی، اللہ بہت بڑا ہے، ضرور تمہاری گود ہری کرے گا، تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ لیکن شگفتہ جیسے اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ہر بار حمل ٹھہرنے کے بعد بچے کا ضائع ہو جانا اس کی روح چھیل دیتا، اور وہ ہر بار خود کو سنبھال کر خود کو اگلے خواب کے لیے تیار کر لیتی، کیونکہ وہ ماں بننے کی چاہت نے اسے ہار ماننے نہ دی۔ شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، چہرے پر وہ سوال تھا جو ایک ٹوٹتی ہوئی ماں بار بار خود سے کرتی ہے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، ہر بار میرا بچہ کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ کیا میں ماں بننے کے قابل نہیں ہوں، یا مجھ سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ میں تو بس ایک بچہ چاہتی ہوں، ایک بار، بس ایک بار ماں کہلانے کا حق مجھے مل جائے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں بولی، اللہ ناراض نہیں ہوتا شگفتہ، وہ آزماتا ہے، اور وہ آزمائش بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں مضبوط بنایا ہوتا ہے۔ تم ماں بننے کی مکمل حقدار ہو، شاید اللہ تمہیں کسی خاص لمحے کے لیے بچا رہا ہے۔ شگفتہ میری نم آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر دل میں کوئی دعا پھر سے جاگنے لگی تھی۔ اب کی بار جب شگفتہ کے بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو میں ساتھ تھی۔ جب میں پرس بھول جانے پر واپس ہسپتال پہنچی تو شگفتہ کے شوہر کو نرس کے قریب جھکے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھی جو وہ نرس کے ہاتھوں میں دبا رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل دھڑکنے لگا۔ میں دروازے کے پیچھے دبک گئی اور ان کی سرگوشیوں پر کان دھرے۔ وہ نرس سے کہہ رہا تھا، پچھلی بار کی طرح کام صاف ہونا چاہیے، کسی کو شک نہ ہو، ڈاکٹر کو بھی بتا دو، وہ جانتی ہے کیسے کرنا ہے، بس بچہ نہیں رہنا چاہیے، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، جیسے پچھلی بار کیا تھا ویسے ہی ڈاکٹر کو میں پہلے سے ہی پیسے دے چکا ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ اور دیکھو شگفتہ کو ابھی شک نہ ہو، اسے لگے سب نارمل ہے۔ نرس آہستہ آہستہ آواز میں بولی، لیکن اس بار ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ شوہر نے بے رحمی سے کہا، تو مر جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں لرز گئی۔ جس بچی نے ہر بار ماں بننے کے خواب دیکھے، آج اس کے شوہر نے اس کو اور اس کے خواب دونوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، وہ بھی اتنے سکون اور صفاکی سے، میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، دل چیخ اٹھا، مگر زبان بند رہی۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری اور شگفتہ کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جیسے ہی میں نے سنا کہ شگفتہ کا بچہ ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے،
میرے لبوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ابھی وہ نرس کو کچھ اور سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں دروازے کے پاس ساکت کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور گھبراہٹ ایک ساتھ پھیل گئی۔ نرس نے بھی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور یکدم چپ ہو گئی۔ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی، جیسے میرے سکوت میں طوفان چھپا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ خنجر بن کر نکلے۔ اب اور کتنے گناہ باقی ہیں، اور کتنی بار شگفتہ کو ماں بننے سے روکو گے؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر گھبرا کر بولا، تم نے ضرور کچھ غلط سمجھا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، اس بار میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ اب نہ تم چھپ سکو گے، نہ تمہارے پیسے، نہ تمہارا ظلم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا اور میرے اندر کی کمزور دوست ایک مضبوط گواہ میں بدل گئی۔ تم لوگ کیسے اتنے سنگ دل ہو سکتے ہو؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور زبان نے لرزتے ہوئے بس یہی کہا، بھائی، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ماں بننے کی خواہش کو یوں مار دینا، یہ صرف گناہ نہیں، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میرے قدم وہیں جم گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ جیسے ہی شگفتہ کے شوہر کی باتیں میرے ذہن میں آئیں، میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں اندر کی طرف لپکی، دروازہ دھکیل کر نرسنگ اسٹیشن کے سامنے جا پہنچی اور پوری طاقت سے آواز لگائی، یہ شخص جھوٹا ہے، قاتل ہے، یہ ہر بار پیسے دے کر میری دوست کے بچے کو ضائع کرواتا ہے۔ ہسپتال کا سارا عملہ چونک گیا اور ارد گرد مریض، تیماردار سب متوجہ ہو گئے۔ نرس پریشان ہو کر پیچھے ہٹی اور شگفتہ کا شوہر گھبرا کر میری طرف بڑھا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ چپ کرو، عزت کا سوال ہے۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بلند آواز میں کہا، عزت تمہیں تب یاد آتی ہے جب کوئی سچ بولتا ہے۔ تم نے ہر بار شگفتہ کا بچہ ضائع کروایا، کیوں؟ کیا ماں بننے کا حق صرف تمہارے خاندان کی پسندیدہ عورتوں کو ہے؟ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے یہ سب سنا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ کسی نے سیکورٹی کو بلایا، کسی نے ہسپتال کے ایڈمن کو اطلاع دی۔ اس بار میں چپ نہیں رہوں گی۔ میری آواز گونج رہی تھی، اگر میری دوست کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مجرم ہے اور میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور ہسپتال کی فضا میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جب ہسپتال کے مالک کو شگفتہ کے شوہر کی بے پرواہی اور نرس کو رشوت دینے کی بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے پر غصے کا سایہ چھا گیا۔ وہ نہایت ہی سخت لہجے میں بولا، یہاں زندگی کی حفاظت سب سے اہم ہے اور پیسوں سے جان نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتے تو یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مالک کی اس سختی نے شگفتہ کے شوہر کو جھنجھوڑ دیا اور اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا کہ اس کے رویے سے نہ صرف شگفتہ بلکہ سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہسپتال کا مالک اس بات پر بضد تھا کہ مریض کی حفاظت ہر حالت میں اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ شگفتہ کے شوہر نے ہسپتال کے مالک کی سختی اور میری ندامت دیکھ کر دل ہی دل میں گہرے پچھتاوے میں ڈوب گیا۔ اس نے ہونٹوں کو دبا کر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میری لاپرواہی اور تکبر نے نہ صرف شگفتہ کو بلکہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لوں گا اور شگفتہ کا خیال رکھوں گا۔
یہ الفاظ سن کر شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے شوہر کی ندامت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ تھامے جیسے اس نے اس کو دل سے معاف کر دیا ہو۔ امید کی کرن ان کے چہرے پر ابھرنے لگی۔ وہ وقت آ پہنچا جب شگفتہ کے بچے کی پیدائش کا لمحہ قریب تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہر طرف خاموشی اور سکون تھا، جہاں ماہر ڈاکٹروں اور نرسوں کی پوری ٹیم تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ شگفتہ کو آرام دہ بستر پر رکھا گیا اور ہر ایک کونے کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے پوری ہوشیاری اور احتیاط سے کام لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھی، اس کے ہاتھ تھامے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی رہی کہ اس کا بچہ صحت مند اور زندہ رہے۔ ڈاکٹرز نے ہر قدم پر احتیاط کی، جدید آلات اور تکنیک کا استعمال کیا گیا تاکہ کوئی بھی پیچیدگی نہ ہو۔ آخر کار چند گھنٹوں کی کشمکش کے بعد خوشخبری سنائی دی، ایک خوبصورت صحت مند بچہ دنیا میں آیا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی روشنی چمک رہی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے بھی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور ہم سب نے مل کر اس نئی زندگی کے سفر کا آغاز کا جشن منایا، یہ جان کر کہ اب شگفتہ کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ کمرے کے باہر سب انتظار میں تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، شگفتہ کو بیٹا ہوا ہے، ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں خوشی سے رو دی۔ شگفتہ کی برسوں کی تڑپ، ہر اذیت، ہر قربانی سب آج رنگ لے آئی تھی۔ میں اندر گئی، شگفتہ کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی سکون بھری چمک تھی۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ اس بار نہ کوئی سازش کامیاب ہوئی، نہ کسی کا ظلم آڑے آیا۔ شگفتہ کی ممتا جیت گئی تھی۔ ہسپتال کا عملہ، ڈاکٹر، حتیٰ کہ شگفتہ کا شوہر بھی شرمندہ اور خوش تھا۔ سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی، سچی، مطمئن اور دعا بھری۔ اب جب شگفتہ کی گود میں صحت مند بچہ آیا، اس کے شوہر کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو شاید برسوں سے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ بچہ جیسے ہی اس کی باہوں میں دیا گیا، اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ ایک لمحے کو وہ بس شگفتہ اور اپنے بچے کو تکتا رہا، جیسے سب کچھ ٹھیک کرنے کی قسم کھا لی ہو۔ شگفتہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس کا شوہر آہستہ آہستہ سے بولا، میں بہت غلط تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ رشتہ، یہ نعمتیں، یہ اولاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ شگفتہ کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، بس اب تم اور ہمارا بچہ اور ایک نیا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زخم بھی بھرنے لگے اور رشتوں میں نئی زندگی آنے لگی۔ جب شگفتہ کی ساس نے بچے کی پیدائش کے بعد شگفتہ کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں چمک اور گود میں سانس لیتی زندگی کو دیکھا تو وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ جو کبھی طنز کرتی، تانے دیتی، اسے منحوس کہتی، آج ندامت سے نظریں جھکا چکی تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ شگفتہ کے پاس آئی، بچہ دیکھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لرزتی آواز میں بولی، شگفتہ میں بہت سخت تھی، شاید ماں بننے کی تمہاری تڑپ کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی، مگر آج یہ بچہ گواہی ہے تمہارے صبر کی، تمہاری سچائی کی۔ اس نے شگفتہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بیٹی کبھی سمجھا ہی نہیں، پر آج اگر اجازت دو تو چاہوں گی کہ تم مجھے ماں کہو۔ شگفتہ کی آنکھیں بھیگ گئی، ماحول میں عجیب سی نرمی، نئی شروعات کی خوشبو اور برسوں بعد ملنے والی قبولیت کا احساس تھا۔ شگفتہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے
ان کے رشتے کی نئی بنیاد بن گیا۔ شگفتہ کا شوہر دراصل شادی کے بندھن سے کبھی خوش نہ تھا۔ اس پر یہ رشتہ اس کی ماں یعنی شگفتہ کی ساس کی زبردستی سے تھوپا گیا تھا۔ اس کا دل کہیں اور لگا ہوا تھا، شاید کسی اور عورت میں، یا شاید وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ بچے کا مطلب تھا یہ رشتہ مزید مضبوط ہونا۔ شگفتہ کا مقام پکا اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہر بار شگفتہ کا حمل ضائع کروانے کے لیے نرمی یا چالاکی سے یا پھر خفیہ طور پر اقدامات کرتا۔ کبھی کبھار دوائی کے بہانے، کبھی چیک اپ کے بہانے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر شگفتہ ماں نہ بنے گی تو وہ خود ہی مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی ماں کو بھی شگفتہ کے خلاف بھڑکاتا تاکہ گھر میں اس پر دباؤ رہے اور شگفتہ خود کو اکیلا محسوس کرے۔ لیکن شگفتہ ہر بار صرف اس آس پر رک جاتی کہ شاید بچہ آ جائے تو اس کا شوہر بدل جائے۔ وہ ماں بننے کا خواب نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی محبت اور اپنائیت کو ترستی آئی تھی۔ جیسے ہی نرس نے نومولود بچے کو شگفتہ کے شوہر کی گود میں رکھا، وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ چھوٹے سے وجود کی معصوم سانسیں، بند مٹھیوں میں چھپا وہ سکون اور وہ نرم سی ہنسی، اسے لگا جیسے پوری دنیا اس ننھی ہستی میں سمٹ آئی ہو۔ اس کے چہرے پر وہ سختی، وہ بے رخی اور بیزاری اب کہیں نہ تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں نرمی، اور لبوں پر وہ مسکراہٹ جو برسوں سے گم تھی۔ اس نے ایک نظر شگفتہ پر ڈالی جو کمزوری کے باوجود مسکرا رہی تھی، اور آہستہ سے کہا، شگفتہ میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ۔ تم اور یہ بچہ میری نئی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ شگفتہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار آنسو درد کے نہیں تھے، یہ وہ آنسو تھے جو صبر کے انعام میں بہتے ہیں۔ اس کے شوہر نے بچے کو محبت سے سینے سے لگایا اور پہلی بار دل سے باپ بننے کے جذبے کو محسوس کیا۔ اب بے رخی کی جگہ محبت نے لے لی، اندھیرے ختم ہوئے اور ایک نئی زندگی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایک ماں، ایک باپ اور ایک بچہ، 3 سانسیں، ایک مکمل دنیا۔ کبھی کسی کے صبر کو کمزوری نہ سمجھو، جو خاموش ہے وہ بے بس نہیں ہوتا، شاید وہ اپنے رب کی عدالت میں بات رکھ چکا ہوتا ہے۔ کسی کے خوابوں کو، امیدوں کو اور دل کی چاہت کو روندنے سے پہلے سوچ لو، دعا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور جو رب کی طرف دیکھتا ہے پھر اسے کسی اور سے انصاف کی امید نہیں رہتی۔ رب جب ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر کہیں چوٹ نہیں ملتی۔ زندگی میں اگر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا دل نہ توڑو، کیونکہ زخمی دل کی آہ سب سے گہری چوٹ دیتی ہے۔ بچوں کو ضائع کروانا یعنی جان بوجھ کر حمل ساقط کروانا، جب ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو، اسلام میں سخت گناہ ہے۔ بغیر شرعی عذر کے حمل ضائع کرنا قتل ناحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ یہ عمل اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، چاہے بچہ رحم مادر میں ہو، وہ بھی ایک نئی زندگی ہے۔ اگر جان بچانے کی مجبوری ہو یعنی ماں کی جان خطرے میں ہو تو کچھ فقہی صورتوں میں علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف ماہر دینی اور طبی مشوروں سے۔ بار بار بچوں کو ضائع کروانا یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرنا سنگین جرم ہے، اس پر توبہ واجب ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہر جان کا حساب ہو۔